اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے ہمارا عدالتی نظام اور کھڑک سنگھ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی سچی کہانی سناتا ہوں جو کہ پاکستان کے بننے سے بہت پہلے انگریزوں کی ہندوستان پر حکومت کے دوران پیش آئی، اور انشاءاللہ آپ کی نسلوں تک یہ بطور حوالہ یعنی ریفرنس کے طور پر کام آئے گی۔ انڈیا کے ایک شہر پٹیالہ کے بڑے جاگیردار اور گاؤں کے سرپنچ جن کا نام کھڑک سنگھ تھا بالکل ان پڑھ تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے بھانجے سے کہا، جو کہ وائسرائے ہند کے دفتر تک رسائی رکھتے تھے، کہ بیٹا شہر کے سیشن جج کی کرسی خالی ہے، مجھے وہاں جج لگوا دو۔ تو یہ سن کر ان کے بھانجے نے وائسرائے ہند کے نام خط لکھ دیا، یا یوں سمجھے کہ درخواست لکھ دی۔ چنانچہ یہ گاؤں کا جاگیردار اس وائسرائے کے پاس پہنچ گیا۔ انگریز نے پوچھا، آپ کا نام؟ کھڑک سنگھ جناب۔ تعلیم کتنی؟ وائسرائے نے دوسرا سوال کیا، تسی مینوں جج لانا ہے یا اسکول ماسٹر؟ یعنی سوال کے جواب میں کھڑک سنگھ نے سوال کر دیا کہ آپ نے مجھے ٹیچر لگانا ہے یا جج لگانا ہے؟ اس پر وائسرائے نے ہنستے ہوئے کہا، سردار جی میرا مطلب ہے قانون کی کوئی ڈگری حاصل کی ہے یا نہیں؟ اچھے برے کی پہچان کیسے کرو گے؟ کھڑک سنگھ نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور بولا، بھلا اتنے سے کام کے لیے گدھوں کی طرح کتابوں کا بوجھ کیوں اٹھاؤں؟ میں برسوں سے پنچایت کے فیصلے کرتا آ رہا ہوں، ایک نظر میں چنگے بھلے کی تمیز کر لیتا ہوں۔ وائسرائے ہند نے سوچا کہ بھلا کون مہاراجا سے الجھے جس نے سفارش کی ہے، وہ جانے اور اس کا ماموں جانے۔ یہ انگریزوں کے ٹائم کی بات ہے۔ درخواست پر دستخط کر دیے اور ساتھ ہی کھڑک سنگھ کو بطور جسٹس کا فرمان جاری کر دیا۔ چنانچہ دوسرے دن جناب کھڑک سنگھ بطور جسٹس عدالت پہنچے۔ پہلا کیس جو ان کی عدالت میں پیش ہوا وہ قتل کا کیس تھا۔ 4 قتل کے ملزم کٹہرے میں کھڑے تھے اور ایک جانب ایک عورت کھڑی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ پولیس افسر فائل لے کر آیا اور بولا، مائی لارڈ، یہ اس عورت کا نام کرانتی کور ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ان 4 لوگوں نے میرے شوہر کو قتل کیا ہے۔ کھڑک سنگھ نے عورت سے کہا کہ تم اپنی زبانی بتاؤ کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ وہ کہنے لگی، سرکار یہ جو دائیں جانب والا ہے اس کے ہاتھ میں برچھا تھا اور برابر والے کے ہاتھ میں درانتی اور باقی دونوں کے پاس ڈنڈے تھے۔ یہ 4 گنے کے کھیت سے نکلے اور میرے شوہر کو مار مار کر جان سے مار دیا۔ اس دوران دائیں طرف کھڑے ملزم نے کہا کہ نہیں سرکار، میرے ہاتھ میں تو کسی تھی۔ دوسرے ملزم نے کہا، سرکار میرے ہاتھ میں درانتی نہیں تھی، ہم تو صرف بات کرنے اور سمجھانے گئے تھے۔ کھڑک سنگھ نے گرجدار آواز میں کہا کہ بندہ تو مر گیا نا۔ یہ کہہ کر قلم پکڑا اور کچھ لکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر ایک کالے کوٹ والے شخص نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا، مائی لارڈ پلیز رکیے، یہ کیس بڑا پیچیدہ ہے، یہ زمین کا تنازع ہے اور جس زمین پر یہ تنازع ہوا وہ زمین ملزم کی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ بھلا مقتول وہاں کیوں گیا؟ اس پر جسٹس کھڑک سنگھ نے پولیس افسر سے پوچھا کہ یہ کالے کوٹ والا کون ہے؟ پولیس والے نے کہا کہ سر یہ ان 4 ملزمان کا وکیل ہے۔ تو انہی کا بندہ ہوا نا جو ان کی طرف سے بات کر رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد کھڑک سنگھ نے وکیل کو بھی ان 4 کے ساتھ کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ پھر ایک لائن فیصلے کی لکھی اور دستخط کر دیے۔ لکھا، ان 4 قاتلوں اور ان کے وکیل کو کل صبح صادق پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ پورے علاقے میں ہلچل مچ گئی، ہر کوئی کھڑک سنگھ کا نام سن کر تھر تھر کانپنے لگا۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ وہ مجرموں کے ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی پھانسی دیتا ہے، ایک دم جرائم ختم ہو گئے۔ بتائیں بھلا کیوں؟ وہ اس لیے کہ کوئی وکیل مجرم کا کیس نہیں پکڑتا تھا۔ یہی برائی کی اصل جڑ ہے۔ میں مسلمان ہونے کے ناطے سوچتا ہوں کہ کیسے ایک وکیل قاتل، چور، زانی کی صفائی پیش کرتا ہے جبکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کا کلائنٹ مجرم ہے۔ جب تک کھڑک سنگھ جج رہے ریاست میں خوب امن رہا، بلکہ دور دور کی ریاستوں سے لوگ آ کر اپنے کیس ان کی عدالت میں پیش کرتے اور فوری انصاف حاصل کرتے۔ ہمارے انصاف کے تمام لوگوں کے لیے یہ گہرا سبق ہے۔ زیادہ تر ہمارے جج حقیقی مجرموں کو بری کرتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ وہ مجرم ہیں۔ یہی بات ثابت کرتی ہے کہ ہمارا نظام انصاف بے بس اور بے اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے منصفوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمت اور جرأت عطا فرمائے کہ وہ صحیح فیصلے کر سکیں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔